مسلح افواج وطن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ میدان جنگ اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ درجے کی تیاری کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریژن کا دورہ، ٹیکنالوجی میں ترقی پر زور دیا گیا، ملک کی سالمیت کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو جنگی چیلنجز سے نمٹنے کی تیاریوں پر بریف کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاک مسلح افواج مختلف شعبوں میں تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے جنگی حکمت عملی کو نئی سمت دی ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے ہر سطح پر فکری تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے خیرپور ٹامی والی میں فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزالو کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس موقع پر نگرانی سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دے دیا۔ جبری نقل مکانی ناقابل قبول قرار۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر خطاب کے دوران غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کہا کہ پاکستان UN تنصیبات اور UNRWA پر حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ چوک سرور شہید لیار روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ، 2 موٹر سائیکلوں پر سوار طلبہ ٹریلر کی زد میں آ گئے۔ حادثے میں 5 طالب علم موقع پر جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق حادثے کا شکار بچے اسکول جا رہے تھے۔ داتا دربار کے قریب سیوریج لائن میں گرنے والی خاتون کی لاش مل گئی۔ بچی کی تلاش جاری۔ شوہر اور ساس کے بیانات میں تضاد ہے۔ پولیس نے تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ متاثرہ فیملی سیر کرنے آئی تھی۔ مینار پاکستان کے بعد داتا دربار پہنچی تھی۔ اسی دوران خاتون اور بچی سیوریج لائن کی منڈیر پر بیٹھی تھیں، جہاں سے دونوں نیچے گر گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 24 گھنٹے میں تحقیقات کر کے رپورٹ دے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کے بعد نظام زندگی شدید متاثر۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں برفباری کے باعث بند رابطہ سڑکیں اب تک بحال نہیں کی جا سکیں۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور زیارت سمیت بلوچستان کے بالائی اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں بھی نظام زندگی مفلوج۔ شدید برفباری کے باعث زمینی رابطے منقطع، راستوں کی بندش کے باعث خوراک اور ایندھن کی قلت پیدا ہو گئی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا، تاہم نیلم میں مرکزی شاہراہ برفانی تودہ گرنے کے باعث تاؤبڑ تک بند ہے۔ نکیال کے 13 دیہاتوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ سوات کے بالائی علاقوں میں بند رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,87,000 کی سطح پر آ گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔